علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں ماہ محرم الحرام کے حوالے سے۔ یہ خصوصی اہتمام کیا گیا ہے ARYQ-TV کی جانب سے کہ شہادت حق کے عنوان سے یہ ایک سلسلہ ہے پروگرامز کا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ذیلی عنوانات کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور پروگرامز میں سوالات شامل کرتے ہیں۔ علماء دین، مفتیان دین اور اسکالرز حضرات ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے ناظرین بہت اہم موضوع ہے، اہل بیت اطہار پر بھی آپ نے پروگرام دیکھا، اور آج جو پروگرام ہے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا گھرانہ ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ مولا کائنات کا گھرانہ کیسا تھا، چونکہ مولا کائنات خود نبی کریم علیہ السلام کے صحابی تو ہیں ہی، اخی رسول بھی ہیں، زوج بطول بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے پدر گرامی ہیں، اور ان کو بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کی آغوش تربیت نصیب فرمائی۔ تو اس حوالے سے ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں کو رکھا اور جن خوبیوں کا مظہر رہے آپ، وہ خوبیاں آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے، آپ کے اس اعلیٰ ترین گھرانے کے بارے میں بات کریں گے کہ جو گھرانوں میں کائنات میں ایک منتخب گھرانہ ہے، جس میں سیدہ کائنات ہیں، جس میں حسنین کریمین ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف شخصیات جنہیں آپ ARYQ-TV پر دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ مفتی ابو بکر صدیق قادری الشاذلی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز تکلم رکھتے ہیں، میرے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف روحانی ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ، متعدد پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آج بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں اور ماشاءاللہ بہت عمدہ انداز تکلم رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جن کی گفتگو کو بہت پسند کیا جاتا ہے، جن کے جوابات کو بہت پسند کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ ARYQ-TV دیکھنے والے آپ کو جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ کوئی بھی گھرانہ جو ہے وہ گھر والوں کے سبب جو ہے اہمیت رکھتا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کے زوج گرامی ہیں، حسنین کریمین کے والد گرامی ہیں۔ اس حوالے سے ان کے جو گھر میں جو ان کی عائلی زندگی میں جو ان کا مزاج ہے وہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ دیکھ کوئی بھی گھرانہ اس کے سرپرست کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور سرپرست اگر اچھا ہے تو پھر گھرانہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور خدا نخواستہ وہ خراب ہے تو پھر گھرانہ بھی خراب ہے۔ اور جس گھرانے کی ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر آج بیٹھے ہیں، تو اس گھرانے کی تعریف کرنا یا اس کا تعارف کرانا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ کیا بات کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہے، بے شک، اور ابتدا ہی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا تھا اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہوئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوا۔ تو مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ عظیم ذات ہیں کہ جن میں تمام خوبیاں جمع تھیں، اور کسی بھی گھرانے کی تربیت کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ ذات پاک ہے کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا۔ کیا بات، تو وہ تو باب العلم ہے جہاں سے علم نشر ہوتا ہے، علم پھیلتا ہے۔ تو اس گھرانے کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے علم پھیل رہا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں وہ، اور جو اللہ کے محبوب کا محبوب ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے۔ کیا بات، تو جو اللہ کا محبوب ہو اس میں کوئی خامی یا کمی یا کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ کوئی نقص نہیں ہو سکتا، تو وہ جس گھرانے کی تربیت کرے گا وہ بھی نقص سے پاک ہے۔ کیا کہنا۔ پھر آپ بہادری میں آپ کا وہ مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ و رسول ہی کا لقب دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ تو اسی انداز میں پھر آپ نے حسنین کریمین کی تربیت کی۔ پھر شوہر ہونے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بات وہیں آ جاتی ہے
کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے پابند تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے ساتھ جو معاملہ کیا وہی معاملہ آپ کا خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھا۔ آپ اپنا رزق حلال کمایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ دونوں میں نہایت محبت تھی، ایسی محبت تھی جو مثالی محبت ہے، اور جس کے لیے دعائیں کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین کے مابین ایسی محبت پیدا فرما دے جیسے کہ خاتون جنت اور مولا کائنات کے درمیان تھی۔ تو بڑی عظیم شخصیت اور عظیم گھرانہ ہے، اور یہ سارے کے سارے اثرات جو ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات ہیں، جو فاطمۃ الزہرا کے ذریعے اور مولا کائنات کے ذریعے حسنین کریمین کو ملے ہیں اور تمام اولادوں کو ملے ہیں۔ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خود ناز ہے، فخر ہے، اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث آپ کے فضائل میں ملتی ہیں؟ اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا گہرا تعلق اور بڑی محبت، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث آپ کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ سرکار نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا۔ ایک اور مقام پر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کیا بات۔ اور غزوہ خیبر کے موقع پر اس کی تفصیل ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ جب سرکار نے فرمایا کہ کل ہم اس شخص کو علم دیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، کیا اور اس کے ہاتھ پر کل خیبر کا قلعہ فتح ہو۔ یعنی ان الفاظ کو آپ دیکھیں اور اس کی جامعیت کو، کہ اس سے سرکار نے یہ بتا دیا کہ علی کی وہ ذات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے پیدل ہجرت کی قدم مبارک سوج گئے اور چلنے کی طاقت نہ رہی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا تو آپ نے خود تشریف لے گئے اور جا کر ان کی خیریت معلوم کی، اور جب دیکھا کہ قدم مبارک سوج گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، تو لعاب دہن لگایا جس کی وجہ سے وہ درست ہو گئے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، اور لیکن ان کا ادب یہ تھا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ سرکار میرے بھائی، سرکار نے فرمایا علی دنیا آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ وہ اسی ادب اور احترام کے ساتھ رہتے رہے۔ کیا بات۔ تو پتہ چلا کہ ان دونوں میں اتنی محبت تھی کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے عہد مواخات کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، رہ گئے تو فقط سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تمام مہاجرین و انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے قریب لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا اے علی میں تمہارا دنیا اور آخرت میں بھائی ہوں۔ یہ جو ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضائل علی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے اہم چیز جو ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں، اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ حضرت علی نے کبھی نہیں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زبان مبارک سے یہ کلمات ادا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضائل میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات ہیں۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب اس حوالے سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے تو سیدہ کائنات کی بھی بات ہوگی، اور سیدہ کائنات وہ ہیں کہ جو جگر گوشہ رسول ہیں، خاتون جنت ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اس اعتبار سے ان کی عظمت، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان سے محبت کے حوالے سے شروع میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ حضرت سیدہ خاتون جنت، سیدہ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے، اور ہمارے الفاظ، ہمارے کلمات ان کے مقام و مرتبے کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بے شمار فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں۔ اگر بالفرض ان کے فضائل و مناقب میں کوئی بات وارد نہ بھی ہوتی تو ان کے لیے یہی بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ حضور علیہ السلام
کی صاحبزادی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جگر گوشاں ہیں۔ اس سے بڑھ کر مطلب کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب کریم نے انہیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کس قدر محبت تھی، اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر الفت و محبت تھی، کس قدر وہ تعظیم و تکریم کرتی تھیں، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہو جایا کرتی تھی، قیام تعظیمی کرتی تھی وہ، اور جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر بارگاہ ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفقت و محبت میں ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو ادھر سے شفقت و محبت ہوتی تھی، ادھر سے تعظیم و تکریم ہوتی تھی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت محبت کا اظہار فرماتے، اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، اس پر بیٹھنے کا فرمایا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ان کو اپنے جسم مبارک کا ٹکڑا قرار دیا۔ اللہ، یہ سمجھ لیں کہ انتہا ہے، معراج ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کی، کہ بضعۃ منی، فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، لہٰذا جس نے فرمایا کہ ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے کہ ان کی جو چال اور چلنے کا جو انداز تھا، ان کی جو سیرت و کردار تھی، تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے انداز کے بالکل مشابہ تھی۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کر رہی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ اور پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر جب حضور علیہ السلام نے قریب بلا کر کچھ سرگوشی فرمائی، جو وہ ایک ایسی بات تھی کہ وہ بعد میں پھر اس کی انہوں نے خود وضاحت کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو پوچھا کہ وہ کیا سرگوشی تھی جس پر آپ پہلے روئیں، آپ دیدہ ہو گئیں، پھر بعد میں پھر مسکرائیں، ایسی کیا بات تھی؟ تو اس وقت پھر انہوں نے اس کو عیاں کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی، اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان خواتین اسلام میں آپس میں کس قدر محبت تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے درمیان بڑی محبتیں تھیں، آپس میں بہت آپس میں گہرا تعلق تھا۔ تو جب بھی یہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی فضائل وہ بیان کر رہی ہیں، ایک دوسرے کا وہ احترام کر رہی ہیں، کوئی دوریاں نہیں تھیں بلکہ آپس میں بہت محبت اور قربت تھی۔ تو وہ بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے انہیں قریب کر کے فرمایا کہ میں قریب دنیا سے جانے والا ہوں، تو وہ آبدیدہ ہوئی۔ پھر قریب بلا کر فرمایا، یہ میں مختصراً عرض کروں، فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ سب لوگوں میں سب سے پہلے تم میرے پاس آنے والی ہو؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس پر مسکرائیں، خوش ہو گئیں۔ اس میں جہاں ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے، وہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا بھی، کہ سب سے پہلے آپ اس گھرانے میں میرے پاس آنے والی ہیں، مجھ سے ملنے والی ہیں۔ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا۔ بہت خوبصورت آپ نے کلمات ارشاد فرمائے۔ ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امام حق تیری پاکیزہ سیرت۔ محرم الحرام کے حوالے سے شہادت حق کا یہ سلسلہ ہے اور یہ پروگرامز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھرانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو فضائل امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کچھ بیان فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو سیدہ شباب اہل جنہ قرار دیا۔ کیا بات کہ یہ دونوں کے دونوں میرے شہزادے جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک واقعہ شواہد النبوت میں جو نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپس میں کشتی کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرماتے اور خاتون جنت بھی حاضر خدمت تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حسن، حسین کو پکڑ لو۔ تو آپ خاتون جنت نے حیران ہو گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑے ہیں وہ چھوٹے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ حسن حسین کو پکڑ لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسری طرف جبریل امین حسین سے کہہ رہے ہیں کہ تم حسن کو پکڑ لو۔ کیا بات! تو یہ وہ بچے ہیں کہ جن کو کھلانے کے لیے جبریل امین آیا کرتے تھے۔ ان کی عظمتوں کا، ان کی شانوں کا ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں، کیسے اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں؟ اگر مختصر کہا جائے تو یہ کہہ لیجئے کہ انسانی جتنی خوبیاں ہوتی ہیں وہ ان ذوات میں جمع تھی سب کے ساتھ۔ کیا کہنا، سبحان اللہ مفتی صاحب، کیا کہنا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں وہ نفوس ہیں اور امت کے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ جو ہم یہ دیکھیں کہ آج کے نوجوان دیکھیں یا آج کے جو افراد جو تاریخ پڑھیں تو انہیں بھی معلوم ہو کہ آیا محبت کیسے ہوتی ہے، اگر نانا سے محبت ہے تو کیسے ہو،
والد کی اطاعت ہو، والد سے محبت ہو تو کیسے ہو، والدہ کا احترام ہو تو کیسا ہو، بہن کے ساتھ جو رویہ ہے وہ، تو ان کی جو زندگیاں ہیں ہمارے لیے کس قدر مثال ہے کچھ اس حوالے سے، اور ان سے کتنی روشنی ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کیسے؟ اہل بیت کی محبت جو ہے نا وہ ہم سب پر لازم ہے. ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی سیرت کو پڑھنا اور ان کے عادات و اطوار کو اپنانا، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی فضیلتیں بھی بیان فرمائیں، اور اسی لیے تاکہ امت یہ سمجھ لے کہ ان سے محبت کرنا کتنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اسی کے پیچھے چلا جاتا ہے، اسی کی اطاعت کی جاتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ محبت کسی سے ہو اور اطاعت کسی سے ہو. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. فرمایا من احبنی، جس نے مجھے محبوب رکھا، وَأَحَبَّ حَازَيْن، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر. سبحان. تو پتہ یہ چلا کہ ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اس کی تربیت کا تعلق ہے، اور آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک رول ماڈل ہے، حقیقت میں ایک رول ماڈل ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تربیت یافتہ ہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی گودوں میں کھیلے اور ان سے تربیت حاصل کی، خاتون جنت مولا کائنات. تو ان سے تو ان کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ اگر آج کے ہمارے نوجوان اس کو اپنا ایک کیا کہتے ہیں ایک رول بنا لیں، ایک مطمع نظر بنا لیں اور ایک آئیڈیل بنا لیں تو وہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. سرکار نے فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کیا بات. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنتی پھول ہیں. آپ نے گود میں اٹھایا اور ان کو سونگ رہے تھے. یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں پھولوں کی خوشبو سونگ رہا. ہما ریحان، یہ دونوں جو ہیں میرے پھول. کیا کہنا، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا مفتی صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ جلیل القدر صحابہ کی نظر میں اس گھرانے کی جو عظمت تھی اور جو فضیلت تھی وہ کیا تھی، اور کس طریقے سے وہ تعظیم کیا کرتے تھے اس گھرانے؟ بہت ہی اہم سوال ہے یہ. حضرات صحابہ کی نظر میں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی نظر میں صحابہ کی محبت، یعنی دونوں یہ وہ شخصیات ہیں، دونوں طرف وہ ہستیاں ہیں کہ جن میں جانبین سے طرفین سے محبت پائی جاتی تھی. کوئی ایسا تاثر نہیں ہے شریعت میں، اسلام میں یا قرآن و سنت میں کہ جس میں کوئی ان میں بلاکنگ ہو یا کوئی دوریاں ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت ہی عزت و احترام کرتے تھے اور اس گھرانے سے محبت کرنے کو باعث افتخار جانتے تھے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ مسجد سے جب وہ نکل رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ تھے. اب وہ گفتگو کرتے ہوئے باہمی مشاورت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت حسن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کم سن بھی ہیں، کم عمر بھی ہیں، حضرت علی کے ساتھ ساتھ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو اٹھا لیا اور ان کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ ان کا یہ چہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر مشابہ ہے، ان کے والد سے مشابہ نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک تبسم کے طور پر ایک بات فرمایا. حضرت علی مسکرا رہے تھے کہ حضرت حسن کا چہرہ حضور علیہ السلام سے مشابہ ہے اور ان کے والد یعنی حضرت علی سے مشابہ نہیں ہے. یہ آپس کا یعنی ایک ایسا انداز ہے گفتگو کا کہ جس سے محبت کا اظہار ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس قدر محبت تھی. جب وہ خلافت پر متمکن ہوئے انہوں نے وظائف مقرر فرمائے تو اپنے صاحب زادے کا وظیفہ کم رکھا اور حضرات حسنین کریمین کا وظیفہ زیادہ رکھا. جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ حضور آپ نے میرا وظیفہ کم رکھا ان دونوں سے، تو وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں کی بات کرتے ہو جبکہ ان دونوں کے جو والد ہیں وہ تمہارے والد کی مثل نہیں ہے، ان دونوں کی والدہ وہ تمہاری والدہ کی مثل نہیں ہے. اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فضائل بیان کیے اور یہ ظاہر فرمایا کہ یہ گھرانہ بہت اونچا ہے اور ان کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی چاہیے، عقیدت رکھنی چاہیے. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیے. آپ جب شہادت کا ان کا وقت قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو وہاں پہ پہرا دینے والوں میں مقرر فرماتے ہیں. اس کے باوجود بھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک وقت مقرر کے تحت قضاء الہی کے تحت شہید ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں سے باقاعدہ پوچھ گچھ فرمائی اور اس پر ان کو سرزنش فرمائی کہ کس طریقے سے ان کی شہادت ہو گئی جبکہ میں نے آپ دونوں کو وہاں مقرر کیا تھا. یہ محبت ہے حضرت علی کی اس گھرانے کے ساتھ، اس گھرانے اور ان اصحاب کی اس گھرانے کے ساتھ، اہل بیت اطہار کے ساتھ. اور سب سے عظیم الشان مثال
حضرات صحابہ اور اہل بیت کے درمیان باہمی تعلق کتنا عظیم تھا، وہ کتنے قریب تھے ایک دوسرے کے۔ سب سے بڑی مثال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو حضرت زینب کبریٰ کی بہن ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے نکاح میں عطا فرمائی۔ ابن کثیر میں، البدایہ والنہایہ میں اور دیگر کئی کتب تاریخ میں یہ روایت موجود ہے، اور اس پر علماء اتفاق فرماتے ہیں۔ تو یہ کس قدر کمال محبت ہے کہ باقاعدہ آپس میں اس طرح کے معاملات ہیں، قربتیں ہیں۔ تو یقیناً ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ان دونوں سے محبت رکھیں۔ یہی اہل ایمان کی پہچان اور اہل ایمان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ اصحاب کرام سے اور اہل بیت اطہار سے، دونوں سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کیا کہنے اس سوال کی اہمیت کے پیش نظر اور عہد حاضر میں اس سوال کے جواب کی اہمیت کے پیش نظر میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب بھی اس پر کچھ کلام فرمائیں۔ دیکھیں، بہت پیاری گفتگو فرمایا انہوں نے، بہت اچھے حقائق بیان فرمائے۔ ایک اور بات بھی میں ذکر کرتا ہوں، اہل بیت کرام کی، صحابہ کرام سے محبت کی یہ شان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے نام، کسی کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، کسی کا نام عمر رکھ رہے ہیں، کسی کا نام عثمان رکھ رہے ہیں۔ اور یہ ابو بکر، عمر، عثمان میدان کربلا میں انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جانیں قربان کی وہاں پر۔ کیا بات! تو الحمدللہ یہ بہت آپس میں محبت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان کے طفل ہم پہ بھی کرم فرمائے۔ کیا کہنا، مولا کائنات جو ہیں وہ سر چشمہ ولایت بھی ہیں، تو اس اعتبار سے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم سے اور پنجتن پاک رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو محبت ہے وہ کسی اہل ایمان کے لیے کتنی ضروری ہے، کچھ فرمائیے۔ اہل بیت کی محبت لازم ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، بلکہ دونوں مفتی صاحبان نے بڑی پیاری گفتگو کی، تو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ آپ دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ کیوں کہ صحابہ نے سرکار کی زبان مبارک سے اہل بیت کی فضیلت سنی، اہل بیت نے سرکار کی زبان مبارک سے صحابہ کی فضیلت سنی، ایک دوسرے کی فضیلت جانتے تھے، بیان کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اب اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر ان کے قدموں کے نیچے جو خاک لگی مٹی وہ اپنی چادر میں جھاڑ رہے ہیں۔ تو امام علی مقام پوچھتے ہیں، ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا، شہزادے آپ مجھے معاف فرمائیے، آپ کے جتنے فضائل میں نے سنے ہیں سرکار کی زبان سے، اگر یہ لوگ سن لیں تو آپ کو کندھوں پر اٹھا کر پھریں۔ اتنی محبت۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح، ومن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ جو اس میں نجات سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے اعراض کیا وہ غرق ہو گیا۔ یعنی سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو تو ایک ہاتھ میں صحابہ، دونوں سے محبت۔ صحابہ کی فضیلت بھی، صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت دونوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ محبت لازم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں بڑی اچھی اچھی نعمتیں کھلاتا ہے۔ پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو کہ میں اس کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ وہ میرے اہل بیت۔ بہت خوبصورت حدیث آپ نے بیان فرمائی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں کا ادب کریں، احترام کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کچھ فرمائیے گا چند الفاظ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث شریف اس گفتگو کے اندر شامل ہو جائے تو یقیناً مزید بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اور اس امت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اعتدال ہے، اس کے عقائد میں، اس کے نظریات میں اور تمام معمولات میں اعتدال ہے اور ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی چونکہ بات ہوئی اور آج یہ موضوع تھا ہمارا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات فرمائی تھی کہ اے علی، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال پائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ بڑی اچھی ڈاکٹر صاحب نے بات کہی، یعنی صحابہ کرام جو ہے وہ ستارے ہیں اور اہل بیت کرام کشتی نوح ہیں۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنے مکتوبات میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہے، کہ سمندر میں جب کشتی چلتی ہے
تو رات میں اپنی سمت کا تعین وہ ستاروں سے کرتی ہے. کیا بات. تو اگر ستاروں کو چھوڑ دیں گے، صحابہ کو چھوڑ دیں گے تو بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر اہل بیت کو چھوڑا تو راستہ کراس نہیں کر سکیں گے. تو دونوں سے محبت لازم ہے نجات کے لیے. کیا کہنے ہیں مفتی صاحب، کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں ہی اپنے مہمانان گرامی کی تشریف آوری کا. بہت خوبصورت کلام فرمایا تینوں نے فضائل علی پر اور آپ کے اس مقدس گھرانے کے حوالے سے. جتنے نفوس ہیں، ظاہر ہے ہم ایک پروگرام میں یا کئی پروگرامز میں بھی احاطہ نہیں کر سکتے، کما حق ہو اس پر گفتگو نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار صفات سے انہیں متصف فرمایا. مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. اور ایک میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے. بندہ لفظ اس میں آیا، بندہ مامان خادم نوکر کے ہیں. میں بندہ علی ہوں محبت علی سے ہے، میں بندہ علی ہوں محبت علی سے ہے. وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے. مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے، مومن ہے وہ کہ جس کو محبت علی سے ہے. اور کاذب ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے، کاذب ہے وہ کہ جس کو عداوت علی سے ہے. بدر و حنین خیبر و خندق گواہ ہیں، بدر و حنین خیبر و خندق گواہ ہیں کہ اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے، اسلام کی رگوں میں حرارت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں محبت علی سے ہے، وابستہ آج بھی میری قسمت علی سے ہے. سرچشمہ ولایت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں نے منظوم ہدیہ عقیدت پیش کیا اور آپ کے گھرانے کے حوالے سے آج ان کے فضائل و مناقب بیان ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سعادت دارین بنا دے. ناظرین گرامی انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے اور شہادت حق. یہ سلسلہ ہے جو کہ پیش کیا جا رہا ہے ماہ محرم الحرام کے حوالے سے. یہ خصوصی پروگرامز ہیں ماشاءاللہ. اور آج حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے گھرانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس گھرانے میں جو نفوس ہیں، جو نفوس قدسیہ ہیں، ان کی جو ہستیوں کے جو فضائل ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہوا اور جناب سیدہ کائنات کا ذکر ہوا، اور اب حسنین کریمین کی جانب آتے ہیں. وہ سب کیا فرمائیں گے؟ حسنین کریمین میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہری شکل و صورت میں بھی آپ مماثلت رکھتے، مشابہت رکھتے تھے، اور سیرت و کردار میں بھی. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے. الحمدللہ یہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. اور احادیث میں آیا بلکہ کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ یہی. کیا بات، سبحان اللہ. اور سیدنا امام حسین کے بارے میں آیا کہ سینے سے لے کر نیچے تک تمام جسم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہ یہ تھا. کیا بات. پھر کردار جو آپ کا تھا، آپ کی عادت و اطوار تھی، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کھیلے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش پہ پلے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ہے سارا کا سارا. بے شک. اور تمام کے تمام عادات و اطوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کے حسن اخلاق کو دیکھیے، ان کے علم کو دیکھیے، ان کے حلم کو دیکھیے، سارے کے سارے معاملات کو دیکھیے، تو عظیم مقام پہ آپ فائز ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے. ویسے تو آپ ہیں ہی سید، شریف ہیں، لیکن اس شرافت پہ بھی ایک اور مطلب کا ترہ یہ کہ یہ واقعی سردار ہیں کہ لعل اللہ یصلح بھی بین فئتین مسلمین، اور کما قال علیہ السلام کہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کروا دے گا. کیا بات. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح آپ نے فرمائی تھی. تو یہ ایک جنگ کا جو باب تھا وہ آپ نے بند کروایا تھا. پھر اخلاق کیسے تھے کہ اللہ اکبر، آپ کے بارے میں آتا کہ 3 مرتبہ اپنی کل جائیداد اللہ کی راہ میں تقسیم کی تھی آپ نے. سبحان اللہ. جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا. یہ سخاوت تھی، اور یہ سخاوت بالکل اپنے نانا جان کے بالکل مشابہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر حاتم طائی کی سخاوت ہیچ نظر آتی ہے. تو یہ سخاوت کا آپ کا عالم تھا. پھر حسن اخلاق کا معاملہ ایسا تھا کہ خادمہ سے غلطی ہو گئی
اور اس نے سالن کا برتن آپ کے سر پہ گرا دیا، تو اس پر تو ہوتا ہے کہ غضب آتا ہے. تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے پھر اسے اللہ کی راہ میں معاف کر دیا. اللہ، نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس کو آزاد کر دیا. نہ کر کے اس کو آزاد کر دیا بلکہ کہ آئندہ پوری زندگی کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے تمہارا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ یہ اخلاق کریموں کی دیکھیے، ثقافت ہے نا، یہ کریموں کی ثقافت ہے اور ان کی اخلاق دیکھیے. کیا بات، کیا بات، کیا کہنا. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ اب بات ہو رہی ہے سیدہ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے گھرانے کی. آپ کی جو صاحبزادی ہیں حضرت زینب بنت علی، ان کے حوالے سے یہ ایک ایسی خاتون ہیں کہ جس میں اپنے والد گرامی کا ایک وہ علم بھی نظر آتا ہے اور وہ وجاہت بھی نظر آتی ہے. چونکہ اب ہم اگر اس طرف دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد تو آپ کے خطبات پر باقاعدہ کتب موجود ہیں اور اس میں ان کے وہ الفاظ موجود ہیں کہ جو دربار شام میں، دربار یزید میں آپ کے خطبات ہیں. اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ جب وہ خطاب کیا فرمایا کرتی تھی تو اہل دربار لرزہ برندام ہو جایا کرتے تھے. کچھ فرمائیے گا کہ ان میں جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اور اوصاف رکھے تھے، کچھ فرمائیے گا. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فضائل، اپنے مناقب اور اپنی جرات، بہادری کے اعتبار سے منفرد تھی. ان کی پوری زندگی کو آپ دیکھیں اور خاص طور پہ واقع کربلا کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، عام طور پہ آپ دیکھیں کہ خواتین ایسے موقعوں پر صبر کا دامن چھوڑ دیتی. یعنی ذرا سا کوئی حادثہ ہو جائے تو فطرتی طور پہ ایک کمزور دل ہے، تو ایسے اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو واویلا شروع کر دیا، چیخو پکار شروع کر دی. لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری جنگ ان کے سامنے ہو گئی، مارکہ کربلا ہو گیا، ان کے بچے، ان کے بھائی، عزیز، رشتہ دار، قریبی، یعنی جن سے اتنی محبت، وہ سب ان کے سامنے شہید ہو گئے. اس کے باوجود صبر اور استقامت کا یہ حال ہے کہ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو صبر کی تلقین. اور اس کے بعد پھر جب وہ جو پورا ایک واقعہ ہے کہ جب وہاں پر یزید کے دربار میں پہنچتی ہیں اور وہاں پر جب یہ کہا گیا کہ دیکھو تمہاری جڑوں کو اللہ نے کاٹ دیا، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا، اللہ نے ہمیں جو ہے فتح عطا فرما دی، تو اس وقت آپ کی جرات اور بے باکی دیکھنے والی تھی. اور وہ مثالی تھی کہ آپ نے جو اس وقت تقریر کی دربار یزید میں اور ابن زیاد کے سامنے فرمایا کہ ہماری جڑوں کو اللہ نے نہیں کاٹا ہے، اللہ نے تو ہمیں عزت دی ہے اور اس نے ہمیں ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے. ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے حق میں آیت تطہیر نازل ہوئی. بے شک. اور جو آپ نے جوش کے ساتھ خطاب فرمایا ہے تو پورے دربار یزید میں جو تھا سناٹا طاری ہو گیا اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے دن ایک طرف تو کھڑا ہوگا اور ایک طرف سرکار کا نواسہ حسین کھڑا ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عدل کرے گا اور انصاف کرے گا. تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ظاہری طور پر تم نے ان کو ختم کر دیا؟ نہیں، اللہ نے تو ہمیں عزت دی ہے. وہ شہید ہو گئے لیکن وہ شہادت کے عظیم مقام پر پہنچے ہیں. اللہ نے تمہیں ذلیل کیا. ایک عورت کا اس طرح بے باکی کے ساتھ، جرات کے ساتھ اور اتنے لوگوں کا شہید ہو جانا اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود پھر صبر کے ساتھ قائم رہنا، یہ واقعی ایک ان کی انفرادیت. بے شک، بے شک. تو اس سلسلے میں ہم جب دیکھتے ابن زیاد کے دربار میں، یزید کے دربار میں، اور پھر جب ان کو جو گھمایا جا رہا ہے، ان سروں کو نیزوں پر اٹھانے کے بعد جو گھمایا جا رہا ہے اور پھر وہ سارے رو رہے ہیں، تو آپ ان سے بھی خطاب فرما رہے کہ تم ہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں بلایا اور اب بلانے کے بعد اب تم روتے ہو. اب تم نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا، خطوط لکھے کہ ہم آپ کے اوپر قربان ہیں، نثار ہیں، یہ ساری چیزیں، اور اب تم رو رہے ہو. تم ہی نے یہ سارا کام کیا تھا. تو وہ ایک واحد عورت ہمیں اس وقت نظر آتی ہیں کہ جو پورے قافلے کو بھی سنبھالے ہوئے ہیں اور صبر و استقامت کی نہ صرف تلقین کر رہی ہیں، خود بھی صبر و استقامت کا پیکر بنی ہوئی ہیں، اور وہاں سے جو کچھ سوالات ہو رہے ہیں آپ اس کے بھرپور جواب دے رہے ہیں. یعنی آپ کا ایک خطبہ ایسا ہے کہ جو انسان کے اندر جرات، بہادری پیدا کرتا اور آپ کے عزم اور استقلال کو ظاہر کرتا. کیا کہنا. یہ وہ خاتون ہیں، یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جن کے ذریعے واقعہ کربلا میں ہونے والے وہ تمام مظالم جو ہے وہ اس کی ترویج ہوئی اور لوگوں کو معلوم ہوا. چونکہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ اوصاف عطا فرمائے تھے کہ جس میں صبر بھی تھا، استقامت بھی تھی، اور اپنا جو معافی الضمیر ہے بیان کرنے کا حوصلہ بھی رکھتی تھیں. تو اس اعتبار سے یہ پرعزم خاتون جو ہیں اس واقعے کے حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی صاحبزادی ہونے کے حوالے سے تو رکھتی ہی ہیں. سیدہ کائنات کی آغوش تربیت میں رہیں، مولا کائنات کے سایہ پدری میں رہیں،
اور حسنین کریمین کے ساتھ رہیں، تو کیا ان کے اور مزید اوصاف کے حوالے سے اس سوال کی اہمیت کے پیش نظر میں چاہوں گا کچھ اور فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقیناً یہ ایک تو فضیلت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صاحبزادی ہیں، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے شروع میں تربیت کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو فرمائی، تو گھرانے کی جو تربیت کے جتنے بھی بنیادی اوصاف ہوتے ہیں یا جو اس کے بنیادی خد و خال ہوتے ہیں، وہ یقیناً جس طریقے سے ہمیں حضرات حسنین کریمین میں نظر آتے ہیں، وہ خد و خال، وہ عبادت، وہ زہد و تقویٰ اور وہ جرأت و بہادری تو اس گھرانے کا خاصہ اور امتیاز ہے۔ تو وہ حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ حضرت امام حسن و حسین کی یہ بہن ہے، تو اس اعتبار سے ان حضرات کے ساتھ رہنا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت میں رہنا، تو علماء نے باقاعدہ خاص طور پر جو ان کے اوصاف جس پر زیادہ تفصیل سے لکھا ہے، وہ ان کی عبادت اور ان کی وہ جرأت و بہادری ہے۔ عبادت و تقویٰ تو اس گھرانے کی خاص امتیاز ہونے کی وجہ سے، اور خاص طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ ایک خاص صفت عبادت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، تو اس تربیت کا وہ اثر تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ رات بھر جب سجدہ فرمایا کرتی تھی تو وہ فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ رات ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ بنیاد ہے، یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عبادت کو انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی عبادت کو دیکھا ہے، ان کی خیرات کو دیکھا ہے، خیرات کے حوالے سے بات آئی سامنے، تو علماء نے زیادہ تر ان کی عبادت کے حوالے سے، ان کے خیرات کے حوالے سے اور ان کی جرأت و بہادری کے حوالے سے حضرت نے ابھی مفصل کلام فرمایا ہے۔ تو دربار یزید کے اندر انہوں نے وہ جو خطبہ دیا ہے اس کے اندر ایسے جو جملے ہیں وہ ابھی بھی، یعنی اگر ہم جملوں کو پڑھیں، ایک تو اس کا عربی زبان میں ہونا اس کا اپنا ایک اثر ہے، صرف اب ترجمہ پڑھیں جو ہماری اپنی زبان میں اردو میں ہے لیکن ایک اثر محسوس ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ اردو زبان میں کنورٹ ہو گیا وہ جملہ، لیکن اس کے اندر بھی ایک رعب ہے، باقاعدہ وہ یزید سے مخاطب ہو کر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے حاکم ایک محکوم سے بات کر رہا ہے، اور حقیقت بھی یہی ظاہر ہے، یہ گھرانہ حاکم ہے، اس گھرانے کو اللہ نے عزت دی ہے۔ باقاعدہ وہ یزید سے کہتی ہیں کہ تم نے جو ہے زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے ہمارے لیے تنگ کر دیے ہیں، لیکن تم کیا سمجھتے ہو، تم نے بظاہر اپنی نظر میں ہمیں ذلیل اور اپنے آپ کو جلیل سمجھا ہے، لیکن اللہ رب الجلیل کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جب وہاں پر حاضری ہوگی تو وہاں کیا کہو؟ اس طرح کے جو جملے ہیں جو بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں، دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ان کے بہت سارے کلمات اور جملے بھی ہمیں کتابوں میں نظر آتے ہیں۔ کیا کہنا سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ نواسہ رسول، فرزند رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی کہ جن کے بچپن سے لے کر عہد شباب اور عہد شباب سے لے کر واقع کربلا تک، واقع کربلا میں تو آپ حق و باطل کے مابین ایک حد فاصل نظر آتے ہیں، کیا فرمائیے گا آپ کی ذات والا صفات کے حوالے سے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ان سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ باقاعدہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہم احب من احبہما، اے اللہ تو اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھتا ہے ان سے اللہ بھی بغض رکھتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اپنے دوش مبارکہ پہ سوار کیا کرتے تھے، تو انہیں کہا بھی جاتا ہے کہ مہر نبوت کے سوار ہیں یہ۔ ایک مرتبہ لے کر نکلے نبی علیہ السلام، تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ آپ کے دوش مبارکہ پہ سوار ہیں تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اچھی سواری ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی شان بیان کی، فرمایا کہ سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے کہ جن کی شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی، مولا کائنات نے تربیت فرمائی، خاتون جنت نے تربیت فرمائی، اور اس حوالے سے یہ جو آپ کی شہادت کا معاملہ تھا یہ بچپن ہی سے آپ کے کانوں میں تھا، بچپن ہی سے آپ جانتے تھے کہ مجھے کس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ تو اس لیے سارے کے سارے معاملات ہونے کے باوجود کوئی بھی معاملہ آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمے جو کام لگایا اور جو آپ کے نصیب فرمایا وہ اتنا حسن خوبی کے ساتھ ادا کیا کہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ قربانی جو رب کریم کو درکار تھی، جو سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے، سیدنا نور علیہ السلام کے زمانے میں آئی ہے، اور وہ پھر ٹلتی رہی یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام پر آئی، اور فرمایا ففدینا بذبح عظیم
کہ ہم نے ایک عظیم ذبح کے بدلے میں اس کا فدیہ دے دیا ہے. کیا بات ہے. تو یہ ذبح عظیم جو ہے مینڈے کی قربانی نہیں ہے, یہ نواسۂ رسول کی قربانی ہے کیا کہنا ہے, جو کربلا کے میدان میں ہوئی ہے. کیا تو یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اس کام کے لیے مقرر کیا گیا. اور پھر فضائل و برکات جہاں تک تعلق ہے, میں چاہوں گا اس پر, ان کے فضائل پر آپ مفصل طور پر روشنی ڈالیے گا. ایک قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور مفتی صاحب سے انشاءاللہ جواب کو مکمل کریں گے. امام حق تیری پاکی